ہم لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، شراب اس طرح پیا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور فلاں کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، بہت سنا ہوگا ہم لوگوں نے. اور لوگ بیان کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پوری تفصیل اس کی نہیں کر پاتے، ادھوری بات بیان کرتے. زندہ درگور کرنے کا واقعہ پہلے ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ سب بچیاں زندہ درگور کر دیا تھے. کچھ لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن بہرحال کرتے تھے. شراب ہے، لوٹ مار ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ سب بہت ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری پیغام کے لیے اسی ملک کا جو انتخاب کیا اور اس خطے کا جو انتخاب کیا، اس قوم کا جو انتخاب کیا، اس کی بھی کچھ وجہ تھی جو عام طور پر ہمارے آپ کو سننے میں نہیں آتی. ملک عرب کو جو چنا گیا، قرآن کریم جو اللہ کا آخری پیغام اور آخری کتاب ہے، اس کے لیے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس کی وجہ تھی. عربوں کے اندر خرابیاں تھی، لیکن بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ایسی تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا. مثال کے طور پر یہی مہمان نوازی کی خوبی ان کے اندر بہت تھی. خود بھوکے رہ کر کے دوسرے کو کھلا دیا کرتے تھے، یہ خوبی تھی ان کے اندر. زبان سے جو بولتے تھے نا، وہ بالکل پکا ہوتا تھا. وعدے کے اتنے پکے لوگ ہوتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی کوئی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. یہ دوسری خوبی تھی ان کے اندر. اتنی خرابیوں کے باوجود جھوٹ بولنا وہ لوگ نہیں جانتے تھے، جھوٹ نہیں بولنا جانتے تھے. اسی لیے ہرقل کے بادشاہ کے دربار میں جب ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا، کس ابو سفیان سے پوچھا؟ جس ابو سفیان کی اس سے پہلے یعنی سن 6 ہجری میں ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے. اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کی بڑی بڑی 3-4 لڑائیاں ہو چکی ہے. غزوہ بدر، ظاہر سی بات ہے غزوہ بدر اصل ابو سفیان کی وجہ سے ہوا تھا. وہی قافلہ لے کر کے شام سے آ رہا تھا، اور اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تب غزوہ بدر، غزوہ احد جو خود جس کی سرداری خود ابو سفیان نے کیا تھا، پھر اس کے بعد غزوہ خندق، یہ لڑائیاں پہلے ہو چکی ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ابو سفیان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 36 کا آنکڑا ہے. اور یہ پہنچے ہوئے ہرقل کے دربار میں، اور وہاں خط پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. صلح حدیبیہ جب ہو گیا، صلح حدیبیہ ہونے کے بعد میں جب امن و امان ہوا سن 6 ہجری میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط لکھا، دعوت نامہ بھیجا، اسلام کی دعوت دیا. تو یہ خط ہرقل بادشاہ کے پاس ہی پہنچا. تو اس نے پتہ لگایا کہ یہاں عرب کا کوئی قافلہ ہے تجارت کے لیے آیا ہوا یا نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہاں ابو سفیان کا قافلہ ہے. تو اس کو دربار میں بلایا، اور دربار میں بلا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے معلوم کیا. مثال کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال تھا. تو ان سب باتوں کا جواب ظاہر سی بات ہے کہ ابو سفیان بہت آسان انداز میں کہہ سکتا تھا، وہاں پر کوئی تحقیق کرنے جا رہا تھا. ابو سفیان اس بات کا جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا کہتے تھے کہ نہ بالکل گئے گزرے خاندان کے ہیں، لیکن نہیں کہا کہ نہیں بنو ہاشم کے خاندان سے ہے، اور ان کا خاندان جو ہے پورے عرب میں معظم اور مکرم سمجھا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھ رہے کہ گھٹ رہے ہیں. تو ابو سفیان بہت آسانی سے کرنا نا، کہاں لوگ ماننے والے ان کے بڑھ رہے ہیں، چند لوگ تو ہے ہی ہیں، یہ کہہ سکتا تھا. لیکن اس نے جو حقیقت تھا وہی بتلایا، کہا کہ نہیں ان کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں. کہا کہ ان کے ماننے والوں میں بڑے بڑے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا معمولی قسم کے لوگ زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں معمولی قسم کے لوگ زیادہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو جو بھی سوال کیا نا ابو سفیان بہت آسانی سے جھوٹ بول سکتا تھا.
لیکن چونکہ عربوں کے مزاج میں جھوٹ بولنا نہیں تھا، دھوکہ فریب ان کے مزاج میں نہیں تھا، یہ عربوں کی خوبیاں تھی، مہمان نوازی۔ ابو جہل نے یہی تو کہا تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو پھر میرا خاندان نیچے ہو جائے گا، اس کا خاندان اوپر ہو جائے گا۔ کیسے؟ اس نے حاجیوں کی مہمان نوازی کیا، ہم نے بھی کیا، اس نے حاجیوں کا اکرام کیا، ہم نے بھی کیا، اور وہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہمارا خاندان بھی یہی کرتا ہے۔ لیکن آج بنو ہاشم کا خاندان کہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک نبی ہوا ہے، تو ہم نبی کہاں سے لے آوے؟ اگر ہم ان کو نبی مان لیں گے تو ہمارا خاندان چھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے ابو سفیان نے نہیں مانا۔ یہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوبی تھی نا عربوں کے اندر، بہت شاندار انداز میں مہمان نوازی کی خوبی، سچ بات بولنے کی خوبی، وعدہ کو پورا کرنے کی خوبی، یہ سب خوبیاں تھی جس کے بنا پر آخری پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں زبان سے کیا نکل رہا ہے آدمی کو خود پتہ نہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے دیوبند میں، تو وہ کہتے تھے کہ دیوبند میں ایک آدمی تھا، تو وہ کہتا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا۔ تو سامنے آنے والے آدمی نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ جو بول رہا ہے نا یہ بھی جھوٹ ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی تو سچ بولا ہوگا۔ تو ہماری حالت یہ ہے، شام کچھ صبح کچھ، وعدہ خلافی میں ہماری حالت ایسی ہے۔ لیکن عربوں کے اندر یہ حالت نہیں تھی، وہ ارادے کے پکے، وعدے کے پکے، زبان کے جو ہے نا بالکل پکے ہوا کرتے، جو بول دیا، جو وعدہ کر لیا۔ بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے تھے، اصل تو بات ہو رہی تھی مہمان نوازی کے تعلق۔ تو عربوں کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ مہمان نواز لوگ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے حاتم طائی کا زمانہ گزرا ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، حاتم طائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لڑکے حضرت عدی بن حاتم، یہ حضور کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو گویا مطلب ایک نسل پہلے حاتم کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا جو قبیلہ تھا نا حاتم کا، تو اس پر بھی مسلمانوں کا یہ اٹیک ہوا۔ اسلام کی دعوت دینا ہے، اگر مانے تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانے تو ان سے جہاد کرنا ہے۔ تو وہ لوگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، حضرت عدی بن حاتم بھاگ گئے، ان کی بہن جو تھی وہ قید ہو کر آ گئی۔ تو ان کی بہن جو تھی نا حاتم کی بیٹی، حضرت عدی بن حاتم کی بہن، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے جو ابا تھے نا، وہ اپنے ابا کی یعنی حاتم طائی کی کچھ انہوں نے خوبیاں گنایا، کہا کہ میرے جو ابا تھے نا غریبوں کی بہت ہمدردی کرتے تھے، وَيَفُكُّ الْعَانِيَ، مشکل میں پڑے لوگوں کی مشکل کو حل کر دیتے تھے، وَيُكْرِمُ الضَّيْفَ، اور بہت مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حاتم طائی کا زمانہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ان کے بیٹے لائے، وہ تو ایمان لائے نہیں، وہ تو پہلے گزر گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جو صفتیں تم بیان کر رہی ہو کہ مہمان نوازی کرنا، غریبوں کی ہمدردی کرنا، مشکل میں پڑے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے، ایسا تو ایمان والا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ دوسری بات، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، زبان سے بولے تو بھلائی کی بات بولے اور نہیں تو چپ رہے۔
یہ 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچا پکا مسلمان ہے، واقعتاً اگر اس کے پاس ایمان ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، تو یہ 3 خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ مہمان آئے تو تعظیم کرے، ٹڑکھاوے نہیں، ابھی تو ہے نا پٹنہ کی بس ابھی ہے آپ جا سکتے ہیں، ایسا نہ کہے، اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ مولانا مناظر اصل گیلانی، یہ جو ہم لوگ کے یہاں ایک مزاج بنا ہے نا، یہ ہم لوگ کی غلطی نہیں ہے، بس ایک بات کہہ کر کے ہم بات ختم کریں گے، ہماری غلطی نہیں ہے، یہ حضرت مولانا مناظر اصل گیلانی کے الفاظ میں یہ حیوانی تمدن و تہذیب کا دین ہے جو ہم لوگ کو ملا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خاص طور پر اپنے ہندوستان میں، کہ یہاں کی بات نہیں، خاص یہاں کی بات نہیں یا بہار شریف کی بات نہیں، اپنے ہندوستانی لیول پر وہ مزاج مہمان نوازی کا نہیں ہو جو ہونا چاہیے، لیکن پہلے تھا۔ حضرت مولانا مناظر اصل گیلانی کی ایک کتاب ہے 1000 سال پہلے، تو اس میں تو 1000 سال پہلے کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے حاشیے میں نیچے میں ایک نوٹ کے تحت ایک واقعہ لکھے ہوئے، وہ یہ گیلانی جو یہاں پر ہے استوا کے بعد وہاں کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا کہ یہ جو ہائی وے ہے، اب جو ہائی وے بن گیا ہے، تو اس وقت وہ ہائی وے نہیں تھا، لیکن لوگ آنا جانا لوگوں کا ادھر ہی سے ہوتا تھا، تو لکھے ہوئے ہیں کہ میرے گاؤں کی مسجد میں چونکہ وہ راستہ تھا تو ہر دن جو 4 5 10 مسافر جو ہے وہ ٹھہر جایا کرتے تھے، اور ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے کہ لوگ دوڑتے تھے کہ 2 آدمی کو ہم کھلائیں گے، 4 آدمی کو ہم کھلائیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا مہمان ہے، مسافر ہے، بیچارہ رہ گیا ہے، تو اس کی عزت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن انگریزی مزاج جب سے لوگوں کا بننا شروع ہوا تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں دیکھا انگریزی تہذیب کا جب لوگوں کے اوپر، ہندوستانیوں پر اثر پڑ گیا، تو ہم نے خود اپنے آخری زمانے میں دیکھا کہ ایک مسافر اگر مسجد کے اندر آ کر کے رک گیا تو لوگ ڈر سے پوچھنے نہیں جاتے تھے کہ آپ کو رات میں ٹھہرنا یا نہیں، کہیں کھانا نہ کھلانا پڑے۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستانیوں کا مزاج نہیں تھا، انگریزوں نے یہ مزاج ہمارا آپ کا ہندوستانیوں کا بنایا، یعنی مفاد پرستی جس کو کہتے ہیں، نہیں تو ہمارا تو مزاج وہ والا تھا، صحابہ کرام والا، خود بھوکے رہ کر کے کھلانے والا، لیکن انگریزوں کا مزاج یہ تھا کہ نہیں، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، دوسرے کا یعنی آخرت تو ظاہر سی بات ہے، اس کے پیش نظر آخرت تو ہے نہیں کہ مہمان کو کھانا کھلانے پر بھی آخرت میں ہم کو ثواب ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے آخرت اس کے ذہن میں جب نہیں ہے تو کہاں سے یہ سب باتیں اس کے ذہن میں آئے گی؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا اگر ہم کسی کو کھلا دیا تو میرا اتنا کھانا برباد ہو گیا، اور یہ مزاج ہندوستانیوں کا انگریزوں نے بنایا۔ بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا وہ اپنے مہمان کی عزت کرے گا، مہمان کی قدر کرے گا، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ چونکہ مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ حاتم طائی کی جب بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ مہمان نوازی، چونکہ تمہارا باپ حاتم طائی مہمان نواز تھا، اس لیے یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے، ایسی خوبیاں ایسی صفتیں تو ایمان والے کے اندر ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیے نا، کب کا زمانہ حاتم طائی کا ہے، کسی کا نام جانے کہ نہ جانے، اس کی سخاوت کے بنا پر لوگ بچہ ابھی بھی اس کا نام جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہم کو دیں گے وہ تو دیں گے ہی، بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی آدمی کا نام اس کی وجہ سے چمکتا ہے، اگر آدمی تھوڑا سا دل کشادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو